بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ تحریک انصاف میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خاص کر جب اعظم سواتی نے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین عمران خان سے۔ انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، نہ صرف کے پی کے بعض رہنماؤں کے خلاف بلکہ پنجاب کے رہنماؤں کے خلاف بھی انہوں نے شکایات لگائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا رد عمل بھی دیکھنے میں آیا، تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر شیر افضل مروت پارٹی میں اس طرح کے بیانات دیتا ہے، کسی کے خلاف بات کرتا ہے، اسے شو کا نوٹس ہو جاتا ہے، لیکن اعظم سواتی صاحب اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ سر عام سب کو اپنے گندے کپڑے جسے کہتے ہوتے ہیں، وہ ایک اصطلاح ہے کہ اپنے گندے کپڑے سر عام دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے معاملات کو پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں پورے ملک میں اچھال رہے ہیں، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ پھر ان کے پاس ایسی کیا دل سنگھی اعظم سواتی صاحب کے پاس، جب سلمان اکرم راجہ صاحب عدالتی حکم کے باوجود نہیں مل سکتے، بانی پی ٹی آئی سے نہیں مل سکتے، انہیں روک دیا جاتا ہے، اور بہت سارے دیگر وکلاء رہنما بھی ہیں جو پہنچتے ہیں ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن اعظم سواتی صاحب ہیں کہ انہیں جب چاہیں مل جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں یاد ہے جب وہ سنگجانی میں جلسہ ہونا تھا، یا اس دن ادھر کچھ علماء کی کال بھی تھی، تو یہی اعظم سواتی صاحب صبح 7 بجے پہنچ گئے تھے اڈیالہ جیل میں، اور ان کی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ اور یہ خاص کر ان دنوں بھی ان کی ملاقات ہو گئی تھی جب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اعظم سواتی صاحب ایک طرف ملاقاتیں کرتے ہیں، تب بھی انہیں اجازت مل جاتی ہے اڈیالہ جیل میں، وہ عدالتی احکامات کے بغیر آتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور دوسرا جب آپ پارٹی کے مختلف 2 صوبوں کے قیادت کے خلاف شکایات بھی لگاتے ہیں، میڈیا پہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، وہ اسپیکر بابر سلیم سواتی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے، منصیرہ کے کرپشن سکینڈل کی بات کرتے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، پھر وہ اس نے عالیہ حمزہ کا نام لے کے کہ ان کو روکا گیا، اس کے بعد ایک پنجاب سے رد عمل آیا اور عماد اعظم نے ریزائن کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں میں آئندہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے خاص کر یہ گواہ بنایا کہ میں نے تو اس طرح کی کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی عالیہ حمزہ یا کسی کے بارے میں بھی، میں تو بصیرت کارکن بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب جب اس طرح کا رد عمل آ گیا ہے، جب اعظم سواتی صاحب کی بات کوئی تصدیق نہیں ہو رہی، پنجاب میں تو نہیں ہو رہی، کے پی کے میں اب ظاہر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے پارٹی کی، اور سلمان اکرم راجہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے بات کریں گے اور یہ معاملات حل کریں گے۔ وہ معاملات حل ہوتے رہیں گے، جو بھی ان کا اسپیکر کے پی کے اسمبلی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، مانسہرہ میں کوئی کرپشن ہے، یا پارٹی کے جو بھی معاملات ہیں پنجاب میں یا جدھر بھی ہیں۔ لیکن یہ تو اگر اس طرح پی ٹی آئی کے کارکن ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو کہ اگر یہ اس طرح کی بات تھی، اگر ان کے کوئی پارٹی میں شکایات ہے تو وہ پارٹی کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ ایک دم اس طرح اعظم سواتیوں سے سرعام لے کے آگے، اور اس طرح ہی اگر یہی اس میں فرق کیا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ بھی تو پارٹی کے معاملات پہ ایک لیڈر پہ تنقید کر رہے تھے، وہی سلمان اکرم راجہ پہ یا اس طرح کی پارٹی معاملات پہ وہ بھی تنقید کر رہے تھے، ان کو شو کا نوٹس ہو گیا، بعد میں پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور وہی کام اعظم سواتی صاحب بھی اب کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی تقریباً وہی کیا ہے، وہ بھی اپنی پارٹی رہنماؤں کے خلاف بول رہے ہیں، پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ اگر آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہے تو پارٹی میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اب اس کے پی ٹی آئی کے کارکن تو باقی رہنما اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ امتیازی سلوک کیوں، اگر شیر افضل مروت کو نوٹس ہو سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو اعظم سواتی کیوں اس طرح کر رہے ہیں پارٹی میں، جو پہلے ہی آپ کی پی ٹی آئی واقعہ وہ درست کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، کہ وہ جب پہلے ہی چیلنجز کا سامنا ہے ان کو، تو اوپر سے آپ اس طرح کے معاملات ہیں جو چند ایک لوگ تقسیم نہیں ہوئے ابھی، ان کو بھی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کی جو آپ ایک طرف بابر سلیم سواتی کی بات کریں، بابر سلیم سواتی کی بات آپ کا پارٹی کے مسئلہ ہے، پارٹی کے اجلاس میں آپ طے کریں، کمیٹی جو بنی ہے ادھر کریں، سلمان اکرم راجہ ہے، بیرسٹر گور ہے جو باہر قیادت بیٹھی ہے، ان سے بات کریں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ادھر بات کریں۔
اگر آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو قومی نوعیت کے معاملات میں مشاورت کرنی چاہیے. جب آپ کو وقت مل ہی گیا ہے وہاں ملاقات کو، تو ملاقات اس لیے تو نہیں ہوئی کہ آپ جو مزید جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی تقسیم کریں. تو اس پہ تو درست کہہ رہے ہیں، خاص کر اماد اظہر نے تو اس پہ احتجاجاً آج ریزائن بھی کر دیا ہے. انہوں نے ظاہر ہے ان کی ایک احترام میں وہ اس طرح کی بات نہیں کی، اور باقی پی ٹی آئی والے دبے لفظوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ نہیں کر رہے. چلے ان کی بھی کوئی خاصی قربانیاں ہیں، ان کے لیے بھی سارے انہوں نے برا وقت دیکھا ہے، اعظم سواتی صاحب نے بھی پارٹی کی وجہ سے. لیکن برا وقت دیکھنے کا یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کو پھر اس طرح کے معاملات میں الجھا دیں، اور پھر وہ اگر آپ پہ پی ٹی آئی والے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو درست ہی ہے کہ آپ بھی تو پارٹی کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کرنی ہے تبدیلی، یا آپ کے کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، آپ کو کسی نے ویلکم نہیں کہا، آپ کا اس میں ثوابی کے جلسے میں کسی نے ویلکم نہیں کہا، آپ کے خلاف کوئی باتیں ہوئی ہیں تو اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، پارٹی کو یقیناً کرنی چاہیے، اور اس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن پارٹی کے اندر اس طرح کے پارٹی کے اگر معاملات میں اس طرح ہوتا ہے تو پھر آپ وہ جو ایک ویل ویشر تھے، جو بہت ساری عوام ہیں جو اپوزیشن میں اچھے کردار کی وجہ سے آپ کی تائید کر رہے ہیں، ان پہ کے لیے بھی اچھا پیغام نہیں جا رہا کہ آپ کس طرح کی بات کریں، کس طرح کے مسائل ہیں. اور خاص کر جو منصیرے کا جس اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں، اس اسکینڈل پہ بات کریں، اس اسکینڈل کو حل کرنے کی بات کریں. وزیر اعلیٰ کے پی کے سے آپ ملیں، بات کریں، سلمان اکرم راجہ کے آگے بات رکھیں، ریٹن ساری چیز رکھیں تاکہ اس کی تردید نہ ہو سکے. لیکن اس طرح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج پھر جب دوبارہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ کی، تو آج پھر ایک کمیٹی مذاکرات کے لیے بن گئی ہے، یہ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کو مذاکرات کا. تو یہ بھی پتہ نہیں کون اس طرح کے فیصلے کرتا ہوگا. ظاہر ہے آپ لوگ پارٹی آپ کی ہے، آپ نے ہی فیصلے کرنے ہیں. آپ خان تو ظاہر ہے آپ براہ راست تو ہے نہیں ہے، جو آ کے باہر بات کرتے ہیں وہی ہے. اب اس کے بعد جب علیمہ خان ملے گی تو تب پتہ چلے گا کہ واقعہ انہوں نے اس طرح کا کوئی اختیار دیا ہے کہ ایک طرف تو آپ سارے ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ڈٹ کے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، تو خان صاحب مذاکرات کا اختیار بھی دے رہے ہیں. آپ مذاکرات کرنا بھی چاہ رہے ہیں، مذاکرات بھی کن کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جو ناقابل اعتبار لوگ ہیں، جو دھرنوں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ اگر اس طرح کے مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کی بھی صحیح عکاسی یا صحیح صورتحال ہے علیمہ خان ہی سامنے رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ملتی ہے وہ فیملی ممبر ہے، ظاہر ہے وہ اس بات کو پھیرتی نہیں ہے. باقی سیاسی جتنے بھی ملتے ہیں وہ اپنے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے، باہر ان کی بات مختلف ہوتی ہے. تو یہ پہلے بھی کنٹراڈکشن دیکھنے میں آئی، اب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس طرح دو بندے کس طرح ہوگا جب بیرسٹر گور ہوں گے یا باقی ایک قیادت بنتی ہوتی ہے جس طرح پہلی سیاسی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ بات کر سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں، وہ جو پارٹی کا آپ کا اپنا مسئلہ ہے، یہ بانی پی ٹی آئی جانے اور آپ جانے. لیکن یہ جو خاص کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے اور بعض رہنماؤں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اس پہ بات کی ہے، اور اس پہ یقیناً ان کی بات درست ہے کہ پارٹی میں اگر شیر افضل مربت پر اپنے رہنماؤں کے خلاف بات کرے تو شو کاز نوٹس جاری کرتے، اسے پارٹی سے نکالتے، اور یہی بات اگر اعظم سواتی صاحب کرے تو ہضم کر لیں. تو یہ اس طرح کی دو طرح کی پالیسی تو ظاہر ہے اب کارکنوں کے لیے بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.